الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 98 پارٹ 2 تفسیر خزائن العرفان پارہ 30 سورۃ البروج پہلی آیت مبارکہ سے ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ بروج مکیہ ہے، اس میں 22 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ بروج مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع، 22 آیتیں، 190 کلمے، 465 حرف ہیں۔ قسم آسمان کی جس میں برج ہیں جن کی تعداد 12 ہے اور ان میں عجائب حکمت الہی نمودار ہیں۔ آفتاب، مہتاب اور کواکب کی سیر ان میں معین اندازے پر ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتا، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے وہ روز قیامت ہے، اور اس دن کی جو گواہ ہے مراد اس سے روز جمعہ ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں آدمی اور فرشتے، مراد اس سے روز عرفہ ہے۔ کھائی والوں پر لعنت ہو۔ مروی ہے کہ پہلے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا۔ جب اس کا جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس ایک لڑکا بھیج جسے میں جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا۔ وہ جادو سیکھنے لگا۔ راہ میں ایک راہب رہتا تھا، اس کے پاس بیٹھنے لگا اور اس کا کلام اس کے دل نشین ہوتا گیا۔ اب آتے جاتے اس نے راہب کی صحبت میں بیٹھنا مقرر کر لیا۔ ایک روز راستہ میں ایک مہیب جانور ملا۔ لڑکے نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر یہ دعا کی کہ یا رب، اگر راہب تجھے پیارا ہو تو میرے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا۔ اس کے بعد لڑکا مستجاب الدعوت ہوا اور اس کی دعا سے کوڑی اور اندھے اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کا ایک مصاحب نابینا ہو گیا تھا، وہ آیا، لڑکے نے دعا کی، وہ اچھا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ اس نے کہا تجھے کس نے اچھا کیا؟ کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا میرے سوا اور بھی کوئی رب ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اس پر سختیاں شروع کیں، جہاں تک کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتایا۔ لڑکے پر سختیاں کیں، اس نے راہب کا پتہ بتایا، راہب پر سختیاں کیں اور اس سے کہا اپنا دین ترک کر۔ اس نے انکار کیا تو اس کے سر پر آرا رکھ کر چروا دیا، پھر مصاحب کو بھی چروا دیا۔ پھر لڑکے کو حکم دیا کہ پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیا جائے۔ سپاہی اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ اس نے دعا کی، پہاڑ میں زلزلہ آیا، سب گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا صحیح سلامت چلا آیا۔ بادشاہ نے کہا سپاہی کیا ہوئے؟ کہا سب کو خدا نے ہلاک کر دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو سمندر میں غرق کرنے کے لیے بھیجا۔ لڑکے نے دعا کی، کشتی ڈوب گئی، تمام شاہی آدمی ڈوب گئے۔ لڑکا صحیح و سلامت بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا وہ آدمی کیا ہوئے؟ کہا سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور تو مجھے قتل کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ کام نہ کرے جو میں بتاؤں۔ کہا وہ کیا؟ لڑکے نے کہا ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کر اور مجھے کھجور کے ڈھنڈ یعنی سوکھے تنے پر سولی دے، پھر میرے
ترکش سے ایک تیر نکال کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مار، ایسا کرے گا تو مجھے قتل کر سکے گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تیر لڑکے کی کن پٹی پر لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور واصل بحق ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ ایمان لے آئے۔ اس سے بادشاہ کو اور زیادہ صدمہ ہوا اور اس نے ایک خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا جو دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں ڈال دو۔ لوگ ڈالے گئے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کی گود میں بچہ تھا، وہ ذرا جھجکی۔ بچہ نے کہا، اے ماں صبر کر، نہ جھجک، تو سچے دین پر ہے۔ وہ بچہ اور ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، مسلم نے اس کی تخریج کی۔ اس سے اولیاء کی کرامتیں ثابت ہوتی ہیں۔ آیت میں اس واقعہ کا ذکر ہے۔ وہ اس بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، کرسیاں بچھائے اور مسلمانوں کو آگ میں ڈال رہے تھے، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ شاہی لوگ بادشاہ کے پاس آ کر ایک دوسرے کے لیے گواہی دیتے تھے کہ انہوں نے تعمیل حکم میں کوتاہی نہیں کی، ایمانداروں کو آگ میں ڈال دیا۔ مروی ہے کہ جو مومن آگ میں ڈالے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے آگ میں پڑنے سے قبل ان کی روحیں قبض فرما کر انہیں نجات دی، اور آگ نے خندق کے کناروں سے باہر نکل کر کنارے پر بیٹھے ہوئے کفار کو جلا دیا۔ فائدہ اس واقعہ میں مومنین کو صبر اور اہل مکہ کی ایذا رسانیوں پر تحمل کرنے کی ترغیب فرمائی گئی۔ اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا، یہی نا کہ وہ ایمان لائے۔ اللہ عزت والے سب خوبیوں سراہے پر کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو آگ میں جلا کر پھر توبہ نہ کی اور اپنے کفر سے باز نہ آئے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، آخرت میں بدلہ ان کے کفر کا، اور ان کے لیے آگ کا عذاب دنیا میں کہ اسی آگ نے انہیں جلا ڈالا۔ یہ بدلہ ہے مسلمانوں کو آگ میں ڈالنے کا۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے جب وہ ظالموں کو عذاب میں پکڑے۔ بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے، یعنی پہلے دنیا میں پیدا کرے، پھر قیامت میں اعمال کی جزا دینے کے لیے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے، یعنی پہلے دنیا میں پیدا کرے، پھر قیامت میں اعمال کی جزا دینے کے لیے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے۔ اور وہی ہے بخشنے والا، اپنے نیک بندوں پر پیارا، عرش کا مالک، عزت والا، ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا۔ کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی جن کو کافر انبیاء علیہ السلام کے مقابل آئے؟ وہ لشکر کون؟
فرعون اور سمود جو اپنے کفر کے سبب ہلاک کیے گئے، بلکہ اے سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی امت کے کافر جھٹلانے میں ہیں آپ کو اور قرآن پاک کو، جیسا کہ پہلے کافروں کا دستور تھا، اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے، اس سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ یہ صورت مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورۃ الطارق۔ سورہ طارق مکیہ ہے، اس میں 17 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ الطارق مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع 17 آیتیں 61 کلمے 239 حرف ہیں۔ آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی، یعنی ستارے کی جو رات کو چمکتا ہے۔ شان نزول ایک شب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب کچھ ہدیہ لائے، حضور اس کو تناول فرما رہے تھے، اس درمیان میں ایک تارا ٹوٹا اور تمام فضا آگ سے بھر گئی۔ ابو طالب گھبرا کر کہنے لگے یہ کیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ستارہ ہے جس سے شیاطین مارے جاتے ہیں اور یہ قدرت الہی کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابو طالب کو اس سے تعجب ہوا اور یہ سورت نازل ہوئی۔ اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکتا تارا، کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو، اس کے رب کی طرف سے جو اس کے اعمال کی نگہبانی کرے اور اس کی نیکی بدی سب لکھ لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مراد اس سے فرشتے ہیں۔ تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا، تاکہ وہ جانے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس کو بعد موت جزا کے لیے زندہ کرنے پر قادر ہے، پس اس کو روز جزا کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ جست کرتے یعنی اچھلتے ہوئے پانی سے، یعنی مرد و عورت کے نطفوں سے جو رحم میں مل کر ایک ہو جاتے ہیں، جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے، یعنی مرد کی پشت سے اور عورت کے سینہ کے مقام سے، سینہ کے مقام سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا سینہ کے اس مقام سے جہاں ہار پہنا جاتا ہے، اور انہی سے منقول ہے کہ عورت کی دونوں چھاتیوں کے درمیان سے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ منی انسان کے تمام اعضاء سے برآمد ہوتی ہے اور اس کا زیادہ حصہ دماغ سے مرد کی پشت میں آتا ہے، اور عورت کے بدن کے اگلے حصہ کی بہت سی رگوں میں جو سینہ کے مقام پر ہیں نازل ہوتا ہے، اسی لیے ان دونوں مقاموں کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا۔ بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر، یعنی موت کے بعد زندگی کی طرف لوٹا دینے پر قادر ہے، جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی۔ چھپی باتوں سے مراد عقائد اور نیتیں اور وہ اعمال ہیں جن کو آدمی چھپاتا ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ ان سب کو ظاہر کر دے گا۔ تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار، یعنی جو آدمی منکر بعث ہے نہ اس کو ایسی قوت ہوگی جس سے عذاب کو روک سکے، نہ اس کو کوئی ایسا مددگار ہوگا جو اسے بچا سکے۔ آسمان کی قسم جس سے میہ
اترتا ہے۔ جو عرضی پیداوار نبات و اشجار کے لیے مثل باب کی ہے، اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے، اور نباتات کے لیے مثل ماں کے ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمتیں ہیں، اور ان میں قدرت الہی کے بے شمار آثار نمودار ہیں، جن میں غور کرنے سے آدمی کو بعث بعد الموت کے بہت سے دلائل ملتے ہیں۔ بے شک قرآن ضرور فیصلہ کی بات ہے کہ حق و باطل میں فرق و امتیاز کر دیتا ہے، اور کوئی ہنسی کی بات نہیں جو نکمی اور بیکار ہو۔ بے شک کافر اپنا سا داؤں چلتے ہیں، اور دین الہی کے مٹانے اور نور حق کو بجھانے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے لیے طرح طرح کے داؤں کرتے ہیں، اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں جس کی انہیں خبر نہیں، تو تم کافروں کو ڈھیل دو۔ اے سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انہیں کچھ تھوڑی مہلت دو، چند روز کہ وہ ان قریب ہلاک کیے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور بدر میں انہیں عذاب الہی نے پکڑا۔ وَنُسِخَ الْأَمْحَالُ بِآیَةِ السَّیف، جہاد کی آیت سے یہ حکم منسوخ ہے۔ یہ صورت مکمل ہوئی، آگے ہے سورۃ الاعلیٰ۔ سورہ اعلیٰ مکیہ ہے، اس میں 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورۃ الاعلیٰ مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع، 19 آیتیں، 72 کلمے، 291 حرف ہیں۔ اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے، یعنی اس کا ذکر عظمت و احترام کے ساتھ کرو۔ حدیث میں ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے سجدہ میں داخل کرو، یعنی سجدہ میں سبحان ربی الاعلی کہو۔ جس نے بنا کر ٹھیک کیا، یعنی ہر چیز کی پیدائش ایسی مناسب فرمائی جو پیدا کرنے والے کے علم و حکمت پر دلالت کرتی ہے۔ اور جس نے اندازہ پر رہ کر راہ دی، یعنی امور کو ازل میں مقدر کیا اور اس کی طرف راہ دی، یا یہ معنی ہے کہ روزیاں مقدر کیں اور ان کے طریقے کسب کی رہنمائی بتائی۔ اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا، اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشارت ہے کہ آپ کو حفظ قرآن کی نعمت بے محنت عطا ہوئی، اور یہ آپ کا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب عظیم بغیر محنت و مشقت اور بغیر تکرار و دور کے آپ کو حفظ ہو گئی، مگر جو اللہ چاہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ استثناء واقع نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ آپ کچھ بھولیں۔ بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو، اور تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے کہ وہی تمہیں بے محنت یاد رہے گی۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ آسانی کے سامان سے شریعت اسلام مراد ہے، جو نہایت سہل و آسان ہے۔
تو تم نصیحت فرماؤ اس قرآن مجید سے اگر نصیحت کام دے اور کچھ لوگ اس سے منتفع ہوں۔ ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے اللہ تعالی سے، اور اس پند و نصیحت سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا۔ شان نزول، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ کے حق میں نازل ہوئی۔ پھر نہ اس میں مرے کہ مر کر ہی عذاب سے چھوٹ سکے، اور نہ جیے ایسا جینا جسے کچھ بھی آرام پائے۔ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا ایمان لا کر، یا یہ معنی ہے کہ اس نے نماز کے لیے طہارت کی۔ اس تقدیر پر یہ آیت سے نماز کے لیے وضو اور غسل ثابت ہوتا ہے، اور اپنے رب کا نام لے کر یعنی تکبیر افتتاح کہہ کر نماز پڑھی۔ پنجگانہ مسئلہ، اس آیت سے تکبیر افتتاح ثابت ہوئی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ نماز کا جز نہیں ہے کیونکہ نماز کا اس پر عطف کیا گیا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ افتتاح نماز کا اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے جائز ہے۔ افتتاح نماز کا اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے جائز ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ تزکا سے صدقہ فطر دینا اور رب کا نام لینے سے عیدگاہ کے راستہ میں تکبیریں کہنا، اور نماز سے نماز عید مراد ہے۔ بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر، اسی لیے وہ عمل نہیں کرتے جو وہاں کام آئیں گے، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔ بے شک یہ یعنی ستروں کا مراد کو پہنچنا اور آخرت کا بہتر ہونا اگلے صحیفوں میں ہے جو قرآن کریم سے پہلے نازل ہوئے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ یہ صورت مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورۃ الغاشیہ۔ سورہ غاشیہ مکیہ ہے، اس میں 26 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ غاشیہ مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع، 26 آیتیں، 92 کلمے، 381 حرف ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی خلق پر، مراد اسے قیامت ہے جس کے شدائد و احوال ہر چیز پر چھا جائیں گے۔ کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے، کام کریں مشقت جھیلیں جائیں بھڑکتی آگ میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین اسلام پر نہ تھے، بت پرست تھے یا کتابی کافر مثل راہبوں اور پجاریوں کے۔ انہوں نے محنتیں بھی اٹھائیں، مشقتیں بھی جھیلیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم میں گئے۔ نہایت جلتے ہمیشہ کا پانی پلائے جائیں، ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے۔ عذاب طرح طرح کا ہوگا، اور جو لوگ عذاب دیے جائیں گے ان کے بہت طبقے ہوں گے۔ بعض کو زقوم کھانے کو دیا جائے گا، بعض کو غسلین یعنی دوزخیوں کی پیپ، بعض کو آگ کے کانٹے کہ نہ فربہی لائیں اور نہ بھوک میں کام دے، یعنی ان سے غذا کا نفع حاصل نہ ہوگا، کیونکہ غذا کے 2 ہی فائدے ہیں، ایک یہ کہ بھوک کی تکلیف رفع کرے، دوسرے یہ کہ بدن کو فربا کرے۔ یہ دونوں وصف جہنمیوں کے کھانے میں نہیں بلکہ وہ شدید عذاب ہے۔ کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں،
عیش و خوشی میں اور نعمت و کرامت میں، اپنی کوشش پر راضی، یعنی اس عمل و طاعت پر جو دنیا میں بجا لائے تھے، بلند باغ میں کہ اس میں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں رواں چشمہ ہے، اس میں بلند تخت ہیں اور چنے ہوئے کوزے، چشمے کے کناروں پر جن کے دیکھنے سے بھی لذت حاصل ہو اور جب پینا چاہیں تو وہ بھرے ملیں، اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین اور پھیلی ہوئی چاندنیاں۔ اس صورت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر سن کر کفار نے تعجب کیا اور جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عجائب صنعت میں نظر کرنے کی ہدایت فرماتا ہے تاکہ وہ سمجھیں کہ جس قادر حکیم نے دنیا میں ایسی عجیب و غریب چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قدرت سے جنتی نعمتوں کا پیدا فرمانا کسی طرح قابل تعجب اور لائق انکار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے، تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا بغیر ستون کے، اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیے گئے اور زمین کو کیسے بچھائی گئی، تو تم نصیحت سناؤ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے دلائل قدرت بیان فرما کر، تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو، تم کچھ ان پر کڑوڑا یعنی نگہبان نہیں کہ جبر کرو۔ ہذہ الآیت نسخت بآیت القتال، یعنی یہ آیت قتال کی آیت سے منسوخ ہے۔ ہاں جو منہ پھیرے ایمان لانے سے اور کفر کرے بعد نصیحت کے، تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا آخرت میں کہ اسے جہنم میں داخل کرے گا، بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے بعد موت کے، پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔